السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب العتق کی غلام آزاد کرنے سے متعلق احکام مسائل، سبق نمبر 294 294۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، متفق علیہ۔ وللترمذی وصححہ عن ابی امامۃ ایما امرئ مسلم اعتق امرأتین مسلمتین کانتا فکاکہ من النار۔ ولابی داود من حدیث کعب بن مرۃ ایما امرأۃ مسلمۃ اعتقت امرأۃ مسلمۃ کانت فکاکہا من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان شخص کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اس کے ہر عضو کے بدلے میں جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ اور ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت، جسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا، جس مسلمان مرد نے 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کیا تو وہ دونوں اس کے جہنم سے آزاد ہونے کا سبب بن جائیں گی۔ اور ابو داود میں کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو مسلمان خاتون کسی مسلمان خاتون کو آزاد کرے گی تو وہ اس کے جہنم سے آزاد ہونے کا موجب ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا کسی مسلمان غلام کو آزادی دلوانا، یہ آزادی دلوانے والے کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان احادیث کے اندر اس بات کی ترغیب دلائی۔ یہ انسانیت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اور غلاموں کے حقوق سے خبردار کیا، وگرنہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا، اور یہ غلام جو کہ ہماری طرح کے انسان ہوتے تھے، انہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا اور بدتر حالات سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بتلایا۔ جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی تھی، ان لوگوں کے لیے ترغیب کہ وہ آگے بڑھیں اور مظلوم مسلمانوں کو، غلام مسلمانوں کو آزاد کرائیں، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالی سے جہنم کی آزادی کا سرٹیفکیٹ پا لیں۔ اگلی حدیث، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال
سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قلت فأی الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها متفق علیہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ افضل عمل کون سا ہے، اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قیمت میں زیادہ گراں ہو، بھاری قیمت والا، اور مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور محبوب ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بھی غلام کو آزاد کرنے کے تعلق سے بتلایا، اور اسی طرح مختلف احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے مختلف اعمال کے حوالے سے ان کی فضیلت بتلائی، اور سوال کرنے والے کے حسب حال اور موقع کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ سوال کرنے والے کا جو حال ہوتا اسی کے مطابق نبی علیہ السلام جواب دیتے۔ مالدار بندے نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بتا دیا غلام آزاد کرنا افضل ہے، کہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا آسان ہے کیونکہ وہ صاحب مال ہے۔ انہی احادیث کو لے کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مسلمان غلاموں کو آزاد کرایا، پیسے دیے ان کے مالکوں کو اور مسلمان غلاموں کو آزاد کرایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایسے 7 غلام آزاد کیے خرید کر جنہیں اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں دی جاتی تھیں، کلمے کی وجہ سے جن کو خوب تڑپایا، ستایا، مارا، جلایا جاتا تھا۔ انہی میں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہی میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح دیگر مرد و خواتین کہ جنہیں ان کے کافر مالک لا الہ الا اللہ کی وجہ سے خوب اذیتیں دیتے، خوب تڑپایا کرتے تھے، کبھی تو تپتی ہوئی ریت کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر، اور کبھی انگاروں پر لٹایا جاتا، اور کبھی تپتی ریت پہ تپتے ہوئے گرم پتھر رکھ دیے جاتے۔ ابو بکر جن سے اللہ راضی ہوا اور ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی ہوا، ابو بکر نے اللہ کی راہ میں بے شمار مظلوم غلام مسلمانوں کو اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی جیب خرچ کر کے ان کو آزادیاں دلوائیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم العبد علیہ قیمت عدل فاعطى شرکاءه حصصهم وعتق علیہ العبد والا فقد عتق منهما عتقا متفق علیہ۔ ولہما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والا قوم علیہ واستسقی غیر مشکوک۔
علیہ وقیل ان السیآیۃ مدرجۃ فی الخبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے، پھر اس کے پاس مزید اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی قیمت پوری ہو سکے، تو انصاف سے اس کی قیمت مقرر کی جائے گی، پھر وہ اپنے حصے داروں کو ان کے حصے ادا کرے گا، یعنی حصے کی قیمت، اور یہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوگا، اور اگر اس کے پاس زائد مال نہ ہو تو پھر جتنا حصہ وہ آزاد کرے گا آزاد ہو جائے گا۔ اور دونوں بخاری مسلم نے ابو ہریرہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ورنہ اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اسے آزاد کرنے کے لیے اس پر مشقت ڈالے بغیر اس سے کام کرایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وستس یا، یہ جملہ مدرج ہے، یعنی راوی کا اپنا بیان ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کرنے کے متعلق بتلایا، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تمام شرکائے حصص میں سے صرف ایک کے حصے کے آزاد کرنے سے فی الفور غلام آزاد نہیں ہوگا پوری طرح، بلکہ اس کی حیثیت، اس غلام کی حیثیت مکاتب کی ہوگی، جس نے اپنی کتابت کا کچھ حصہ تو ادا کر دیا اور کچھ ابھی باقی ہے۔ اور یہی رائے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ اور اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ ان السیآیۃ مدرجۃ فی الخبر، کہ غلام کے لیے کسب کا ذکر کہ یہ مدرج ہے، یعنی راوی کا اپنا بیان ہے، اور اسی طرح سبل السلام میں ہے کہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ جملہ بھی مرفوع روایت ہوا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا الا یہ کہ باپ غلام ہو تو وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا، نہیں دے سکتا، الا یہ کہ باپ غلام ہے اور بیٹا اسے خرید کر آزاد کر دے، تو یہ خریدنا ہی اس کی آزادی کا سبب ہے، جیسے آگے احادیث آئیں گی۔ تو پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 294 تھا۔ آج کے سبق میں غلام کو آزاد کرنے کے ثواب کے متعلق معلوم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔